حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک عجیب خط لکھا اور اپنی اولاد کو وصیت کی کہ یہ خط نسل در نسل منتقل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لازمی پہنچانا ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ایک شخص خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا، 1000 سال پرانا خط لے کر آئے ہو نا؟ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم محترم ناظرین، تقریباً 5000 سال کم و بیش پرانی بات ہے کہ ملک یمن پر اسد تبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چنانچہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ تبا الاول یعنی پہلا بادشاہ اور تبا حمیری کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ تبا اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران تبا ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4000 علماء تبا کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آؤ بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر تبا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی تبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی سڑان پیدا ہو گئی کہ تبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے، حکیموں سے مشورہ کیا، مگر کوئی بھی تبا کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری نے تبا کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات تبا کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب تبا کے پاس پہنچ گئے، جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، تو انہوں نے پوچھا، بادشاہ سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ تبا جو کہ بیماری کی وجہ سے مکمل نڈھال تھا، فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی ہوئی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں ہی تمہارا بھلا ہے۔ تبا مرتا کیا نہ کرتا، فوراً برے ارادوں سے تائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب کہے بھی نہیں تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر تبا رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبا شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ مدینہ طیبہ میں ان دنوں آبادی نہ تھی۔ پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تبا کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا
جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہے کسی قیمت پر اس جگہ یعنی مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے طبا انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ طبا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران ہوا اور پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی، وہ حق کے امام ہوں گے، ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، ممبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج، ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، ولادت شریف مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے، وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا، اس لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبا نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہی ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے طبا نے بھی وہی قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال اور دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب طبا کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طباء الاول حمیری بن وردہ کی طرف سے 2 جہان کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن پاک پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کی اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا۔ میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبا نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عبارت نقش تھی، یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان لانے والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر جن عالم صاحب نے طبا کی اصلاح کی تھی، طبا نے یہ خط انہی کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائیں، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو بحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچائیں۔ اس کے بعد طبا مدینہ منورہ سے ہند کے شہر غلسان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبا کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبا کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔
उस मजलिस में मुशावरत में सहाबिय रसूल हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जो मक्का से हिजरत करके यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने मशवरा दिया कि किसी बाएतमाद आदमी को ये खत दिया जाए जो बाहिफाजत इसे बारगाह रिसालत में पहुँचा सके। चुनाचे वो खत अब्बुल याला इंसारी के सुपुर्द कर दिया गया, जो बाद में ईमान ले आए थे। उसके बाद अबुल याला इंसारी खत लेकर मक्का जाने वाले रास्ते पर निकल पड़े। सफर के दौरान जब कबीला बनी सलीम पहुंचे तो वहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर थे। अबुल याला इंसारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अबुल याला इंसारी को देखा तो पुकारा, अंता अबुल याला, यानी तू अबुल याला? फरमाया, जी हाँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, तेरे पास ही तुब्बाउल अव्वल का खत है। इतना सुनना था कि अबुल याला इंसारी हैरान रह गए और उन्हें ताज्जुब हुआ कि ये कौन शख्सियत है जो मेरा नाम भी जानते हैं और मेरे यहाँ आने के मकसद से भी वाकिफ हैं। इसलिए अर्ज की, आप कौन हैं? फरमाया, आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। खत लाओ। ये सुनकर अबुल याला इंसारी ने अपना थैला खोला और तुब्बा बादशाह का तकरीबन 1000 साल पुराना मोहर लगा हुआ खत बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को खत पढ़कर सुनाने का हुक्म दिया। जब खत सुना दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, यानी नेक भाई को खुशामदीद, नेक भाई को खुशामदीद, नेक भाई को खुशामदीद। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल याला इंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना शरीफ की तरफ लौट जाने का हुक्म दिया। अबुल याला इंसारी जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उन्होंने बारगाह रिसालत में खत पहुंचाने की रवादात सुनाई, जिसे सुनकर लोगों ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अबुल याला इंसारी को इनाम और इकराम से नवाजा। उसके बाद जब मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तला अल बद्रु अलैना की सदाओं में मदीना की सरजमीन पर कदम रखकर उसे हमेशा के लिए मदीना तैयबा बनाया तो हर कबीला चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ क़याम फरमाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ ये रुक जाएगी। चुनाचे ऊँटनी चलते चलते सहाबिय रसूल हज़रत सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के आगे रुक गए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हीं आलिम साहब की औलाद में से थे जिन्होंने तुब्बा की इस्लाह की थी और आपका मकान वही मकान था जो तुब्बा ने खास पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनवाया था। अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।